نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ قریب المرگ ہوں انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم میں یہ روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو شخص ایسا ہو جس پر موت طاری ہو جائے، یعنی موت کے حالات اس پر جاری ہو جائیں، حالت سکرات کی حالت میں ہو، تو تم ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب تم اس کا ورد کرو گے، تم اس کو بار بار دہراؤ گے اپنی زبانوں کے ذریعے، یا وہ اشخاص جو ایسے شخص کے قریب بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں جس کی روح قبض ہو رہی ہو، تو اس کے سامنے جب سارے لوگ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس کے اندر کثرت کا اور مبالغہ کے ذریعے یہ کام جب کریں گے، تو جو مرنے والا شخص ہے اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اس چیز کی کوشش ہو کہ میرا جو بھائی ہے یا میرا جو رشتہ دار ہے وہ جنت میں جانے والا بن جائے اور جہنم سے وہ بچ جائے، تو اس کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ تلقین سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص وہ اس شخص سے کہے جس کی روح قبض ہونے والی ہو یا حالت مرض کے اندر وہ مبتلا ہو کہ تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیونکہ بعض اوقات یہ حالت سکرات کی وجہ سے یا ایسا شخص جو حالت مرگ کے اندر مبتلا ہے، اس سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو موت کی یہ سختی ایسی ہوتی ہے، اس میں اتنی شدت ہوتی ہے اور اس میں انسان کو اتنی اذیت پہنچتی ہے کہ خدا نخواستہ اس اذیت کی وجہ سے، اس مشقت کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے کہیں وہ اس کلمے سے انکار نہ کر بیٹھے، لہٰذا اسے آپ نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے اس کلمے کو پڑھا جائے۔ جب وہ اس کلمے کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ پڑھنے پر اس شخص کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں جو شخص اس کو پڑھے گا، اور جو شخص دنیا سے کوچ کرنے والا ہے، دار فانی سے وہ رخصت ہونے والا ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا کہ جس شخص نے مرتے وقت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے جب بھی ایسا کوئی موقع ہو، یعنی اگر کسی کی روح قبض ہونے والی ہو اور حالت سکرات کی کیفیت کسی پر طاری ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ خود بھی اس کو پڑھیں اور جو احباب وہاں موجود ہوں ان سے بھی کہیں۔ البتہ وہ شخص جو مرنے کو ہے یا جس کی روح قبض کی جا رہی ہے اسے اس بات پر آمادہ نہ کریں، نہ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس دار فانی سے کوچ کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔